جھوٹ بری چیز ہے یا زنا؟ دین کہتا ہے زنا گناہ ہے مگر ہلکا ہے، جھوٹ سے ہلکا ہے. جی. کہ عموماً ہم کو اگر کسی نے گالی دی تو جواب میں اینٹ کا جواب پتھر. پتھر نا. دیکھیے اگر ہم جواب دیتے ہیں تو بھی لاکھ اس نے ہم کو گالی دیا، امام نے کیا فرمایا؟ ہم اہل بیت کا طریقہ یہ نہیں، اس لیے ولو یہ کہ شروع آپ نے کیا ہے مگر میں اگر جواب دیتا ہوں تو میں بھی گناہ گار ہوں. چنانچہ پیغمبر فرماتے ہیں المتصابان شیطانان، آپس میں گالم گلوچ کرنے والے اچھا دونوں شیطان ہیں. یعنی آپ کل کو قیامت میں ہم یہ کہہ کے نہیں بچ سکتے کہ صاحب ہم کو عرفان گالی بک رہے تھے، ہم کیا کرتے؟ جواب میں ہم بھی کھڑے ہو گئے. نہ، ہم جواب نہیں دے سکتے کسی بھی قیمت پر. ہم تو بڑھ چڑھ کے دیتے ہیں. وہ اپنی زبان خراب کرے نا. آپ کیوں خراب کرتے؟ تو یہ ایک گناہ ہوا جو ہماری زبان سے ہوتا رہتا ہے اور بالکل نقل محفل کے طور پر ہو گیا ہے، کوئی جیسے جرم ہی نہیں. اسی طرح کا دوسرا گناہ جس کو ہم اتنا بڑا گناہ نہیں سمجھتے جبکہ بہت بڑا ہے، جس کا نام ہے، کیا ذکر کیا ابھی آپ نے؟ جھوٹ. چوری کر لے گا آدمی، زنا کر لے گا آدمی. میں اپنی بات کرتا ہوں. فرض کیجئے وسیع حسن صاحب چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے، اس کے بعد جانتے ہیں کیا ہوگا؟ وسیع حسن صاحب ون پر بینڈ. کیوں؟ ارے صاحب وہ چور آدمی، امامہ لگانے سے کیا ہو؟ چور آدمی کو ہم اپنے جو ہے وہ چینل پر آنے دیں گے؟ خدا نخواستہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ، خاتم بدین. وسیع حسن صاحب زنا میں مبتلا پائے گئے، پکڑے گئے. بینڈ لگے گا نہیں لگے گا؟ نہیں، یہ کہ ون قوم بینڈ لگا دے گی، ممبر پہ نہیں آ سکتے، یہاں نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. لیکن جھوٹ دن بھر میں 50 بولتے ہیں ہم. قوم مجلس بھی پڑھواتی ہے ہم سے اور ہماری تعریف بھی کرتی ہے. بہت سمجھدار آدمی ہے، بہت چالاک آدمی ہے. کیا سمجھایا ٹی ٹی کو انہوں نے؟ بغیر ٹکٹ سفر کر رہے ہیں، 2-4 باتیں ادھر گڑھ کے سنا کے آ کے جو آپ سے بیان کیا. کیا مولانا ذہین آدمی ہے، ٹوپی پہنا دیا ہے نا، ٹوپی پہنا دی. یعنی جھوٹ بولنا کوئی جرم ہی نہیں ہے، ہنر سمجھ ہے نا. جبکہ دین سے پوچھئے کہ جھوٹ بری چیز ہے یا چوری، جھوٹ بری چیز ہے یا زنا؟ دین کہتا ہے زنا گناہ ہے مگر ہلکا ہے. جھوٹ سے ہلکا ہے. جی. اور یہ بھاری چیز کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں. جی، ہر گناہ کے بعد آدمی مومن رہ سکتا ہے، گناہگار مومن کہلائے گا. مومن معصوم تو نہیں ہوتا، صحیح بات. لیکن دین کہتا ہے جھوٹ بولنے کے بعد آپ مومن نہیں رہ جاتے. یہ جو میں عرض کر رہا ہوں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں. اچھا روایت ہے. پیغمبر کے پاس ایک شخص آتا ہے، اس نے آگے پوچھا قال رجل لہ المؤمن یزنی، یا رسول اللہ کیا مومن زنا کر سکتا ہے؟ قال قد یکون ذالک، پیغمبر نے فرمایا میں بھی، ہو سکتا ہے. گناہ ہے مگر. ہاں ٹھیک. گناہ ہے، آدمی کے اوپر شہوت غالب آ گئی، پاگل ہو گیا، ہو جاتا. قال المؤمن یسرق، مومن چوری کر سکتا ہے؟ فرمایا قد یکون ذالک، میں بھی. قال یا رسول اللہ المؤمن یکذب، کیا جھوٹ بول سکتے؟ مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ یہ ہے دین، یہ ہے. المؤمن یکذب، مومن جھوٹ بول سکتا ہے. قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا، مومن اگر مومن ہے جھوٹ نہیں بول سکتا. ظاہر سی بات ہے کہ اس کو تعجب ہوگا نا، اس لیے کہ ہماری جیسا سماج تو وہ بھی تھا کہ جہاں چوری بڑا گناہ ہے، جہاں زنا بڑا گناہ ہے، جھوٹ عام طور پر جائز ہے، چل رہا ہے، رائج ہے، اس کو بھی لگتا ہے تعجب ہوا ہوگا. لہذا پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس بیان کے دلیل میں قرآن کی آیت پیش کی کہ بھیا مجھ سے کیا وقت دیکھ رہے ہو مجھ کو؟ قرآن کہہ رہا ہے جھوٹ کون لوگ بولتے ہیں. میں اس لیے اتنی تعجب سے آپ کی باتوں کو اس لیے بھی سن رہا ہوں کہ میرے جیسے لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم تو امیر المومنین کے چاہنے والے، جی، ہم سے بڑا مومن کون ہو سکتا ہے؟ مگر جھوٹ اگر بولے تو مومن نہیں ہے. پھر زبانی دعویٰ ہے. سورہ مبارکہ نحل آیت نمبر 105 رسول اللہ نے اس وقت تلاوت فرمائی جب اس نے پوچھا مومن مومن کہاں چوری کر سکتا ہے، زنا کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، نہیں بول سکتا. تو اس کو بھی تعجب ہوا ہوگا نا. لہذا پیغمبر نے فرمایا قال اللہ تعالی، خدا فرماتا ہے انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون، جھوٹ وہ لوگ بولتے ہیں جو مؤمن نہیں ہوتے. یہ آیت ہے قرآن کی، اس میں نہ کسی بحث کی ضرورت ہے نہ کسی دلیل کی ضرورت ہے. قرآن کہہ رہا انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون، جھوٹ وہ لوگ بولتے ہیں جو مؤمن نہیں ہوتے.